اس کلپ میں مرزا صاحب حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے جہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا قول آیا نا، قال البخاری و حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سجدوں میں رفع الیدین کی روایت آئی۔ اس روایت کو پیش کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہوئی ہے اپنی صحیح بخاری میں بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولا یرفع بین السجدتین، آپ دونوں سجدوں کے درمیان میں رفع الیدین نہیں کرتے، اور بعض روایتوں میں ہے ولا یرفع فی السجود، سجدوں میں جاتے ہوئے یا درمیان میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زیادہ مستحق اس بات کی کہ اس پر عمل کیا جائے۔ آپ چونکہ سجدوں میں رفع الیدین کو ثابت کرنا چاہتے تھے، تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کے قول اولا کا معنی یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے دوسرا بھی جائز ہے، دوسرا غلط نہیں۔ اگرچہ امام بخاری نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر عمل وہ ہے جو نبی علیہ السلام سے مرفوعاً ثابت ہے، انہوں نے اس عمل کو غلط نہیں کہا، امام بخاری نے اس کو جائز سمجھا۔ اگرچہ اصل ترجمہ اس کا یہی ہے، اس میں تفضیل والا، کہ دوسرے کی نسبت زیادہ، دوسرا بھی غلط نہیں، دوسرے میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ کبھی کبھی جب قرینہ پایا جا رہا ہو، کوئی دلیل موجود ہو شریعت کی یا صاحب کلام کی جو اپنی کلام میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہے، تو بسا اوقات اس کا ترجمہ زیادہ والا نہیں بھی کیا جاتا۔ یہ بھی مرزا صاحب علم والی بات ہے، آپ سمجھ لیں، شاید آئندہ آپ کو فائدہ دے، باقی سامعین کو بھی فائدہ دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں، قرآن کریم کے الفاظ ہوں، عربی زبان میں ہیں اور عربی زبان کے قواعد وہاں لاگو ہوتے ہیں، الا یہ کہ شریعت کی کوئی دلیل آ جائے یا عربی زبان میں لکھنے والا جو ہے وہ خود کسی جگہ اپنی بات کی وضاحت کر دے اور اس کی دیگر قرائن سے اس کی وضاحت ہو جائے کہ یہاں اس میں تفضیل والا ترجمہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلان اعقل من جدار، کہ فلاں دیوار سے زیادہ عقل مند ہے۔ اب دیوار میں تو عقل ہوتی ہی نہیں ہے، تو یہاں عقل کا معنی اس میں تفضیل والا نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے کسی قرینے کی ضرورت ہے۔ بالکل مرزا صاحب ایسے ہی جیسا کہ قرآن کریم میں مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے، حرمت علیکم المیتہ، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مچھلی کو اور جراد کو، ان دونوں چیزوں کو مردار حالت میں بھی استعمال کرنے کی اجازت آئی ہے کہ یہ مردار بھی ہوں تو حلال ہیں۔ لیکن کیا اس استثناء کی وجہ سے قاعدہ بدل جائے گا؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ چونکہ مردار حالت میں مچھلی اور جراد یہ اس کھانا جائز ہے لہٰذا قرآن کا یہ قاعدہ بدل گیا کہ مردار حرام ہے، اب مردار حرام نہیں ہوگا؟ نہیں، قاعدہ اپنی جگہ برقرار ہے مرزا صاحب، لیکن دوسری جگہ استثناء کی دلیل ہمارے پاس آئی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو لفظ اولا کہا تھا، آپ نے بالکل الٹ کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی اولا سے مراد اس میں تفضیل نہیں تھا، کیونکہ دلیل موجود تھی، میں پیش کرنے لگا ہوں۔ وہاں آپ نے اولا سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ دوسرا غلط نہیں، پہلا بھی صحیح ہے دوسرا بھی صحیح ہے، وہاں آپ نے یہ معنی کر دیا۔ لیکن جہاں حدیث رسول میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات تھی جس پر امت کا اجماع ہے، اہل سنت والجماعت کے تمام ائمہ صحابہ سے لے کر متفق ہیں آج تک کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حق پر تھے، اجتہادی مسئلہ تھا تو انہیں بھی باطل پر قرار نہیں دیا جا سکتا، وہاں آپ نے الٹا ترجمہ کر دیا جو کہ حقیقی ترجمہ تھا، اس کو آپ نے غلط کیا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ جو لفظ اولا استعمال کرتے ہیں وہ اس میں تفضیل کے لیے عموماً استعمال نہیں کرتے، اس کی دلیل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہی امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو رفع الیدین کے حوالے سے جز رفع الیدین، اس میں امام بخاری یہی جس میں آپ نے اولا کا لفظ استعمال کیا تھا اور اس کا معنی آپ نے کیا دوسرا بھی غلط نہیں دوسرا بھی صحیح ہے، یہی کتاب ہے مرزا صاحب، اور وہ پیج نمبر اس کا تھا 72 اور یہاں ہے 71، یعنی ایک پیج آپ اگر پیچھے چلے جاتے تو اولا کا لفظ امام بخاری رحمہ اللہ جس سیاق میں استعمال کرتے ہیں آپ کو معلوم ہو جاتا کہ یہاں اولا کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ دلیل قائم ہو گئی، امام بخاری رحمہ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ میرا اولا بولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس میں تفضیل، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہی بات درست ہے
کیوں؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال جریر عن لیث عن مجاہد انہ کان یرفع یدیہ وھذا احفظ عند اہل العلم، کہتے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ سے لیث نے بیان کیا، ان سے جریر نے بیان کیا کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے، یہ محفوظ ہے اہل علم کے نزدیک، یہی بات درست ہے۔ وقال صدقۃ ان الذی روا حدیث مجاہد عن ابن عمر انہ لم یرفع یدیہ الا فی اول تکبیرۃ کان صاحبہ قد تغیر بأخرۃ یا بآخرۃ یا بآخرۃ، تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ قول نقل کر رہے ہیں کہ جس شخص نے مجاہد سے یہ حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رفع دین نہیں کرتے تھے، صرف شروع میں کرتے، بعد میں رفع دین نہیں کرتے تھے نماز میں، وہ بیان کرنے والا اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا، اس نے اپنے حافظے کے بگڑنے کے بعد یہ بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رفع دین صرف پہلی دفعہ کرتے تھے، جبکہ محفوظ بات جو مجاہد نے بیان کی ہوئی ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ وہ نماز میں رکوع جاتے، سر اٹھاتے اور رفع دین کیا کرتے تھے۔ والذی رواہ الربیع واللیث اولا، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ربیع اور لیث نے جو بیان کیا ہے، خود امام صاحب پیچھے فرما رہے ہیں کہ محفوظ بات کیا ہے، جس بات کی حفاظت ہوئی ہے اور جو محفوظ حالت میں ہم تک پہنچی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پوری نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، صرف شروع میں نہیں، یہ محفوظ ہے۔ اور یہاں امام صاحب اسی کو دوسرے لفظوں میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جس نے بیان کیا کہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے وہ تو اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا، اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، جبکہ ربیع اور لیث نے یہ بیان کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رفع الیدین کرتے تھے، تو ان کی بات درست ہے۔ تو یہاں اگر اولا کا معنی مرزا صاحب آپ یہ کریں جو آپ نے وہاں کرنے کی کوشش کی سجدوں میں رفع الیدین کے بارے میں، تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ رفع الیدین کرنا بھی صحیح اور نہ کرنا بھی صحیح، دونوں ہی صحیح ہیں، دوسرا بھی غلط نہیں، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ تو پوری کتاب ہی اس موضوع پہ لکھ رہے ہیں کہ رفع الیدین کرنا ہے اللہ کے بندو۔ تو اولا کا لفظ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کے قول میں قرینہ موجود ہے کہ امام بخاری جس بات کو درست سمجھتے ہیں اور دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں، دوسرے کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، تو وہاں لفظ اولا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ قرینہ تھا مرزا صاحب امام بخاری رحمہ اللہ کے قول کا کہ یہاں مراد یہ نہیں کہ دوسرا جائز ہے، بلکہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدیث پر ہی عمل کرنا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو مغالطہ لگا کہ شاید سجدوں میں بھی رفع دین ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہوا صحیح بخاری میں کہ ولا یرفع بین سجدتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے۔